بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہیں عظمت کردار کا معیار خمینی۔ میں حضرت کی وہ جو چاہت تھی اس کو تو بعین ہی شاید منظم نہیں کر سکا، وہ جو علی ادیب صاحب کا کلام تھا اگر سنا ہوتا تو اس کا ترجمہ منظم کر کے آپ کو سنا دیتا۔ بہرحال میرے جو اپنے محبت کے جذبات ہیں وہ میں نذرانے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہیں عظمت کردار کا معیار خمینی۔ اور اگلا فقرہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی زبان نہیں آپ کے دل سے بھی دعا نکلے گی کہ ہیں عظمت کردار کا معیار خمینی، حق حیدر کرار کی تلوار خمینی۔ ہیں عظمت کردار کا معیار خمینی، حق حیدر کرار کی تلوار۔ بول لیجئے خمینی۔ میں ابھی آغا صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ باقی محبتوں کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور مشترکہ محبت بھی ہے کہ آپ بھی امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں اور اس حقیر کو بھی امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو دوسرے شعر میں اسی نسبت کو سلامی پیش کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ کاظم کے ہیں فرزند، امام صاحب کاظم کے ہیں فرزند، ہر ایک بات بلند ہے۔ کاظم کے ہے فرزند، ہر ایک بات بلند ہے، سادات کی جرت کے ہیں شاہکار خمینی۔ سادات کی جرت کے ہیں شاہکار خمینی۔ اور اگلا لفظ جو پیغام والا ہے اور ہم نے کیا اس سے حاصل کرنا ہے ذرا توجہ کریں گے اور آپ کی سیرت سے ضرور سبق حاصل کریں کہ اس عہد کی کربل کے لیے نائب شبیر، اس عہد کی کربل کے لیے نائب شبیر، تو پھر کیوں نہ گج کے کہیں ہم کہ عباس علمدار کی للکار خمینی۔ نفیس ذہنوں کی نظر یہ فکرہ ہے کہ اس عہد کی کربل کے لیے نائب شبیر، اس عہد کی کربل کے لیے نائب شبیر، عباس علمدار کی للکار، گج کی آواز آنی چاہیے للکار۔ اور اگلا فقرہ میں اپنے تمام مہربانوں کی نظر کرتے ہوئے دعاؤں کا طالب ہوں کہ ہر ظلمت طاغوت کو ہے جس نے بھگایا، ہر ظلمت طاغوت کو، وہ طاغوت امریکہ کے نام پہ ہو یا اسرائیل کے نام پہ، ہر ظلمت
وہ طاغوت ملکوں کی صورت میں ہو یا ان کی ثقافتی یلغاروں کی صورت میں ہو، طاغوت بے حیائی کی صورت میں ہو یا بد کرداری کی صورت میں ہو، یہ میرے امام کا لاڈلا وہ ہے کہ ہر ظلمت طاغوت کو ہے جس نے بھگایا۔ اب میرا جو دل کہتا ہے، لگتا ہے آپ کا دل بھی وہی کہتا ہوگا، ظلمت ہوتا ہے اندھیرا، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے نور۔ شاعری کا حسن بھی ہے اور حقیقت کا حسن بھی ہے کہ ہر ظلمت طاغوت کو ہے جس نے بھگایا، پھر میں کیوں نہ کہوں ہے بارہ کے انوار کا اظہار خمینی۔ حضرت کے حکم پر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ ہے ہر ظلمت طاغوت کو ہے جس نے بھگایا، ہر ظلمت طاغوت کو ہے جس نے بھگایا۔ اب ظلمت ہمیشہ نور سے بھاگتی ہے، ڈنڈوں سے صرف نہیں بھاگتی، ظلمت نور سے بھاگتی ہے۔ تو پھر وہ کون سا نور تھا جس نے ادھر سے لے کے ادھر تک کی ساری ظلمتوں کو بھگایا؟ اس نور کا حسن یہ تھا کہ ہے ظلمت طاغوت کو ہے جس نے بھگایا، وہ ہے بارہ کے انوار کا اظہار، ہے بارہ کے انوار کا اظہار۔ میرا دل کہتا ہے میں بار بار کہوں، ہے بارہ کے انوار کا اظہار خمینی۔ اور اگلا فقرہ کہ ہم مشہدی منگتے ہیں گدا یان علی کے، ہم مشہدی منگتے ہیں گدا یان علی کے، اور لا ریب ہے اس راہ میں سالار، لا ریب۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس انتہائی عفت مآب تقریب میں جو اپنے عہد کے صحیح معنوں میں بت شکن اور ہر حوالے سے کامل بندہ مومن، سید السادات فخر مجاہدین حق حضرت آیت اللہ سید روح اللہ موسوی خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سالانہ برسی کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں سلام محبت اور سلام نیاز پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز اس محفل پاک کی ساری انتظامیہ بالخصوص قبلہ آغا صاحب اور ان کے دوستوں کو ہدیہ تبریک عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں آپ سب کو شریک کرنا چاہتا ہے کہ میرا مالک اپنے پیارے حبیب کریم کی ذات اور حبیب کریم کی آل پاک کی عزتوں کا صدقہ ہمیں اس بے مثل کامل بندہ مومن کی سیرت سے سبق حاصل کر کے ان کی مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ وقت بہت کافی ہو گیا اور میں زیادہ بات کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، وقت بھی نہیں ہے، مناسبت بھی نہیں ہے، میں زیادہ سے زیادہ اپنی گفتگو انہی 12 کے نام پہ 12 منٹوں میں اور ان میں میرے یہ 5 منٹ پچھلے جو منقبت والے ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی آئندہ کے لیے 12 نہیں، وہ پچھلے 5 منٹ بھی ان میں شامل ہیں۔ 12 منٹوں میں میں کریموں کے کرم سے بارگاہ اس امام جن کو ہم امام خمینی کے نام سے یاد کرنے کا شرف رکھتے ہیں،
اپنا سلام نیاز پیش کرنے کے لیے اپنے کریموں کی عطا کردہ اوقات سے 5 ایسی عظیم خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے مالک نے طفیل محمد و آل محمد اس سید زادے کو ایسی عطا فرمائی تھی کہ جن میں سے ایک صفت بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو بلا شبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر اسے فرشی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے عرشی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس کو ان میں سے ایک صفت مل جائے وہ اتنا معزز ہو جاتا ہے، تو میں پھر کہاں سے جوڑ کے لاؤں وہ لفظ جن کے ساتھ میں اس امام کو ملت تشیع کا امام نہیں کہتا، ملت اسلامیہ کے امام خمینی کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کر سکوں کہ جسے رب نے ان میں سے ایک یا 2 صفات نہیں، 5 کی 5 صفات کو ملا کے نقطہ عروج پر پہنچا کے اس سید زادے کا وجود اور اس سید زادے کے بخت کو تخلیق فرمایا ہے۔ 5 کی نسبت یقیناً آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور میرے اپنے غیر مجھے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وصف 5 تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں۔ میں 5 صفات اس بے مثل امام کی عرض کرنا چاہتا ہوں اور 5 منٹ میں ہی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کمال کی صفت جو اسے عظیم تر بنا گئی اور ہمیں وہ اس کی سیرت سے حاصل کرنی چاہیے، یہ جو مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، یہ صرف گزرے ہوں کو سلام کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ان کے 2 بڑے مقصد ہوتے ہیں، انہیں سلام بھی کرنا ہوتا ہے اور ان کی سیرت سے پیغام بھی لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کی سیرتوں سے پیغام نہیں لے رہے تو پھر آپ آدھا کام کر رہے ہیں، آدھا کام نہیں کر رہے۔ آدھا کام یہ ہے کہ آپ کی ہر محفل اپنے اسلاف کے سلام کرنے میں بھی گزرے اور ان کی سیرتوں کا پیغام لینے میں بھی گزرے۔ تو امام کو جو سب سے پہلی اور کمال کی صفت اور بخت اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ انہیں اس عجیب اور پرفتن دور میں میرے مالک نے حقانیت فکر عطا فرمائی۔ پڑھے لکھے لوگوں، آپ نے شاید میرا لفظ ضائع کر دیا ہے، حقانیت فکر یہ وہ انعام ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ سچی فکر، سیدھی فکر اور صحیح فکر بقول ائمہ معصومین یہ انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جن پر میرا مالک راضی ہوتا ہے، جن پر میرا مالک سچی فکر کا نصیب ہونا، حقانیت فکر نصیب ہونا اور سوچ کی پختگی نصیب ہونا، صحیح سوچ پر ہونا، یہ انعام ہے خداوندی۔ اور اللہ نے یہ انعام اس دور میں بڑے بڑے مفکر ہوئے ہیں، لیکن کسی کو کسی مقام پہ جھول، کسی کی کسی مقام پہ جھول، کوئی قائد کسی مقام پہ جھول کا شکار ہو گیا ہے۔ اپنے ہوں یا غیر ہوں یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ اس دور میں فکر کی جو حقانیت، سوچ کی، افکار کی جو حقانیت اس موسیٰ کاظم کے فرزند کے حصے میں آئی ہے، اس دور میں کسی اور کے حصے میں ہی نہیں آئی، کیونکہ یہی وہ حقانیت تھی جو امریکہ کی تھنک ٹینک سے نہیں آئی ہوئی تھی، یہ وہ حقانیت فکر تھی جو بارگاہ نجف سے آئی ہوئی تھی، جو کربلا والے امام سے آئی ہوئی تھی، جو عباس علمدار سے آئی ہوئی تھی، جو ائمہ اہل بیت اطہار سے آئی ہوئی تھی، جس کے حق ہونے کی گارنٹی میرے خدا نے بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، میرے محمد مصطفیٰ نے بھی عطا فرمائی۔ تو پہلی کمال کی صفت آپ کے پاس یہ تھی کہ آپ کو حقانیت فکر کا عروج نصیب تھا۔ دوسری کمال کی بات
ہمیں سننے سے بھی تعلق رکھتی ہے اور سمجھنے کے ساتھ پھر عمل کرنے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ دوسری کمال کی صفت جو اللہ نے اس سید زادے کے حصے میں رکھی وہ یہ تھی کہ آپ کی گفتار اور کردار میں تفاوت ذرہ برابر بھی نہیں تھا، بلکہ آپ کے کردار کو دیکھیں تو گفتار سمجھ میں آ جاتی تھی، گفتار کو دیکھیں تو کردار سمجھ میں آ جاتا تھا۔ عصر حاضر کا مسئلہ قبلہ بنیادی ہے ہی یہی کہ جتنے قائدین ہیں، جتنے مفکرین ہیں، جتنے رہنما ہیں، گفتار کے غازی تو وہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بولنے میں بھی بڑی لچھے دار گفتگو کر سکتا ہوں، اور بھی میرے کئی بھائی ایسے ہوں گے جو بولیں تو مسحور کر دیتے ہیں، لیکن جب بات کردار پہ آتی ہے تو ہماری گفتار کچھ اور نظر آتی ہے، کردار کچھ اور نظر آتا ہے۔ امام خمینی کو اللہ نے رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کی مطابعت میں یہ شرف دیا تھا کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس دور میں اگر دیکھنا ہو کہ جو بندہ اپنی گفتار کے مطابق ہر عمل اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے تو وہ امت مسلمہ میں اس کاملیت کے ساتھ اور کوئی نظر نہیں آتا، صرف اور صرف امام خمینی نظر آتا۔ تو ہمیں سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ ہم نے بھی اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو صرف گفتار پہ نہیں چلنا، ہم نے پھر کردار کو بھی اس کے مطابق بنانا ہے، اور ہماری گفتار پہ بھی ہم بڑا خوبصورت نعرہ لگاتے ہیں، جی ہم حسینی ہیں، ہم پیروان حسینی ہیں، ہم لشکر خمینی ہیں۔ میں نے تو ماتھے پہ لکھوا کے لگایا ہوا ہے حسینی، یہ سامنے پڑے نا میری ٹوپی کے اوپر لکھا ہوا ہے حسینی، اور یہ خوبصورت نعرہ ہے، اچھا ہے، لیکن میں اپنے سمیت ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں بابا ٹھیک ہے، بڑا فخر ہے ہم حسینی، لیکن ہم حسینی کہلانے کے حقدار تب بنیں گے جب خمینی کی مطابعت کرتے ہوئے ہماری گفتار بھی حسینی ہو جائے گی، ہمارا کردار بھی حسینی ہو جائے گا۔ اگر تیسری کمال کی صفت جو اس بے مثل سید زادے کو حاصل تھی وہ بھی بہت ناپید صفت ہے، وہ صفت یہ ہے کہ دو بہت بڑی حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت کو کہا جاتا ہے مذہب، ایک حقیقت کو کہا جاتا ہے امور سیاست، امور حکمرانی، معاملات حکمرانی۔ عام طور پر تاریخ آپ پڑھ لیں، جہاں مذہبیت کا غلبہ ہوتا ہے وہاں سیاست کے امور میں کمی ہوتی ہے، اور جہاں امور سیاست کا غلبہ ہوتا ہے وہاں مذہبی رنگ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، بہت سی مثالیں ایسی بڑی موجود ہیں، بڑے بڑے مذہبی لوگ امور سیاست میں کامیاب نہیں ہوتے، اور بڑے بڑے امور سیاست والے لوگ مذہب کے حوالے سے کمزوری ان میں ہوتی ہے۔ اس سید زادے کو ائمہ اہل بیت اطہار کا صدقہ اللہ نے یہ تیسری کمال کی صفت یہ تھی کہ مذہب کے علم کا اور سیاست کے علم کا، دونوں علوم کا کمال بھی عطا کیا تھا، اور ساتھ میں یہ حسن بھی عطا کیا تھا کہ ادھر سے دیکھتے تھے تو مذہب پورے عروج میں نظر آتا تھا، ادھر سے دیکھتے تھے امور سیاست بھی پورے عروج پہ نظر آیا کرتا، امور حکمرانی بھی پورے عروج پر نظر آتی تھی۔ تو یہ جو ایک فکر پڑی ہوئی تھی کہ مذہب جو ہے یہ انسان کو ناکارہ کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے، مذہب ایک افیون ہے، میں سلوٹ پیش کروں گا اس سید زادے کو، اس نے وہ پوری دنیا پہ لگنے والا نعرہ لا مذہبیت کا اور مذہب سے دوری کا عملاً اس نے ختم کر دیا، اور لوگوں کو بتایا نہیں، وہ جو مذہب افیون ہے وہ کسی اور کا مذہب ہے، وہ جو مذہب چرس ہے وہ کسی اور کا مذہب ہے، وہ جو مذہب ایک نشے کے طور پہ ہوتا ہے وہ کسی اور کا مذہب ہے، وہ مذہب جو ہر معاملے میں تحرک پیدا کرتا ہے وہ محمد عربی کا مذہب ہے، وہ زہرا پاک کے بابا کا مذہب ہے، وہ علی کے مرشد کا مذہب ہے، وہ حسنین کریمین کے نانا کا مذہب ہے۔ تو قبلہ مذہب پر اٹھنے والا ہر اعتراض اس بندے نے اپنی صفت کاملہ سے
ختم کر کے رکھ دیا اور دنیا بھر کے مذاہب اور مسالک والوں کو یہ بتا دیا کہ بھئی کمی تم میں ہے. قرآن نے جو اعلان کیا ہے وہ کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے کہ وَأَنْتُمُ اللَّاعِنُونَ إِن كُنتُم مومنین. اگر تم صحیح معنوں میں مذہب پر عمل کرنے والے بن جاؤ تو رب کی گارنٹی ہے پھر پستی تمہارا مقدر نہیں ہوتی، پھر ہمیشہ بلندی ہی تمہارا مقدر ہوا کرتی. کتنی بڑی طاغوتی طاقتیں تھی امریکہ کی صورت میں، اس شاہ کی صورت میں، نیچی کر دکھائیں اسے ایک فقیر نے، ایک سید زادے نے اس قانون کو واضح کیا انتم الاعلون. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم، بول لیجئے مومنین. آپ میں کہنا تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ اپنے تاروں میں بھی مومن، ہمیں تو مسلمین میں آپ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ ہم بھی مومنین ہیں، ایسی کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کو اس نام کو سوچنا سمجھنا چاہیے. توجہ فرمائیں وانتم الاعلون ان کنتم مومنین والا نسخہ امام خمینی نے پوری طرح عمل درآمد کر کے آپ کو دکھایا کہ تم بھی اگر مومن صحیح معنوں میں بن جاتے ہو تو پھر ذلت تمہارا مقدر نہیں ہوگی، پھر عزت ہی تمہارا مقدر ہے. چوتھی کمال کی صفت اور کمال کی شان جو اللہ نے ان کے حصے میں عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ عام طور پر جہاں جرت ہوتی ہے نا وہاں استقامت نہیں ہوتی، اور جہاں استقامت ہوتی ہے وہاں ظاہری جرت نہیں ہوتی. یہ دونوں جذبات سائنٹیفکلی نفسیاتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جہاں جرت ہوتی ہے، تکڑا پن ہوتا ہے، مضبوطی ہوتی ہے، وہاں استقامت نہیں ہوتی. تھوڑی دیر آیا، غصہ مارا، بگایا، بس کام ختم، وقت ختم. اور استقامت ہمیشہ دھیمے مزاج کے لوگوں میں ہوتی ہے. اللہ نے سید زادے کو یہ حسن دیا کہ امام حسین کا نائب بناتے ہوئے اسے جرت حسین کی خیرات بھی عطا فرمائی اور استقامت حسین کی خیرات بھی اسے عطا فرمائی. جرت بھی وہی ہے کہ نہیں دیکھ رہا 99,000 کا لشکر ہے، یا میرے سامنے امریکہ ہے یا میرے سامنے اسرائیل ہے. اور استقامت بھی ویسی ہی ہے کہ اگر کوئی نکال کے ترکی بھیج دیتا ہے تو پاؤں پھر بھی نہیں ڈگمگاتا، کوئی نکال کے عراق بھیج دیتا ہے پھر بھی نہیں ڈگمگاتا، فرانس کی جلاوطنی نہیں ہو جاتی ہے پھر بھی نہیں ڈگمگاتا، اور دنیا کو بتا جاتا ہے کہ ہم نام کے حسینی نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں کام کا حسینی بنایا ہوا ہے. جرت بھی کمال کی تھی اور استقامت بھی ان کے ہاں کمال کی تھی. اور میں چونکہ صوفی ازم سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا اعتقاد کے ساتھ ساتھ بزرگوں سے رابطے والا جو رشتہ ہے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. اور بزرگوں کے صوفیاء کے اقوال میں موجود ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے اسلاف کے راستے پہ چلتا ہے نا تو اس پر خاص کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کی طاقتوں میں اس کے اسلاف کی طاقت بھی شامل ہو جاتی ہے. جب کوئی بچہ اپنے اسلاف کے راستے پہ، اپنے باپ دادا اجداد کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی کامیابیوں میں پھر صرف اس کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، اس کی اسلاف کی طاقت بھی ہوتی ہے. چونکہ امام خمینی صحیح معنوں میں اپنے اسلاف کے راستے پر چلے، صحیح معنوں میں ائمہ اہل بیت اطہار کے راستے پر چلے، تو مجھے بزرگوں کے اقوال اور اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ امام خمینی کو 5واں شرف یہ حاصل ہوا کہ اس عظمت کردار کی وجہ سے، اسلاف کے راستے پر کمال انداز میں چلنے کی وجہ سے، خمینی کی طاقت اکیلی طاقت نہیں تھی، اس کی طاقت میں امام محمد مہدی کی طاقت بھی شامل ہو گئی تھی، امام زمانہ کی طاقت بھی شامل ہو گئی تھی، امام حسن عسکری کی طاقت کا لنگر بھی آ گیا تھا، امام علی نقی کی طاقت کا لنگر بھی آ گیا تھا، امام محمد تقی کی طاقت کا لنگر بھی آ گیا تھا، خراسان کے والی کی طاقت کا لنگر بھی آ گیا تھا، اور اپنے جد امجد امام موسیٰ کاظم کی طاقت کا لنگر بھی آ گیا تھا. تو یہ سارے ائمہ اہل بیت کی روحانی طاقتیں انہیں نصیب ہوئیں. اور جہاں علی کی طاقت آ جائے، نبی نے تو کہہ رکھا ہے لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، راسوں کا راسی، دموں کا دمی. لوگوں علی کی طاقت کو نبی کی طاقت سے جدا نہ سمجھنا، جہاں علی کی طاقت آ گئی سمجھ لو وہیں پہ نبی کی طاقت بھی ساتھ ہی آ گئی.
اور پھر رب نے فیصلہ دے دیا ہے جہاں میرے نبی کی مرضی آ جاتی ہے تم صرف نبی کی مرضی نہ سمجھنا، جہاں جہاں مصطفیٰ کی مرضی ہوتی ہے ساتھ ہی میں خدا کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، مجھے کہنے بابا آپ کے جذبات کو سلام۔ میرا آخری جملہ ہے تو قبلہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5 کمال کی صفات اس سید زادے کے حصے میں رکھی ہیں، یقیناً ان میں سے ہر ایک صفت ایسی ہے جو عزتوں کی امین اور نقیب ہے، لیکن اللہ نے یہ 5 کی 5 اس سید زادے کو عطا کر کے کائنات کو بتایا کہ آج بھی اگر کوئی صحیح کامل بندہ مومن بنتا ہے تو اس کے قدموں میں، اس کے وجود میں، اس کے ہاتھوں میں روحانی طاقتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور پھر اسے شکستوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ہمیشہ فتح ہی آ کے اس کے قدم چوما کرتی ہے۔ امام خمینی کی برسی میں آنے والوں، ہماری حالت آج شکستوں سے بھری پڑی ہے۔ امت مسلمہ شکست سے ہر لمحے دو چار ہے، معاشی شکست ہے، روحانی شکستیں ہیں، اخلاقی شکستیں ہیں۔ امام خمینی کی برسی سے یہ سبق لے کے جاؤ، ہم شکستوں کے لیے نہیں بنے تھے، ہم تو فتح و نصرت کے لیے بنائے گئے تھے۔ کیا بیماری بن گئی ہے؟ کیوں شکستیں آ رہی ہیں؟ بابا بیماری یہی ہے کہ ہم ان کنتم مومنین نہیں بن رہے، ہم حقانیت فکر کی طرف نہیں آ رہے۔ اگر کوئی بیچارہ جواد نقوی جیسا حقانیت فکر کا نعرہ لگاتا ہے تو بڑی ہمت کر کے ہم ساتھ تو نہیں دیتے، فتویٰ ایک اور لگا دیتے ہیں، چلو یہ اس پر انعام ہو گیا۔ ہم حقانیت فکر کی طرف نہیں آ رہے، ہمارا کردار اور ہماری گفتار یکجا نہیں ہو رہی۔ اور قبلہ ہم مذہب کو اگر مذہب کے طور پہ لے رہے ہیں تو بھی ایک افیون نشے کے طور پہ لے رہے ہیں، مذہب کو امور زندگی کا رہنما نہیں سمجھ رہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اعمال کی طرف توجہ نہیں دے رہے، جب کردار ہمارا پختہ نہیں ہوتا تو پھر روحانی مدد بھی شامل نہیں ہوتی۔ آئیے آج کی اس بزم میں عہد کریں کہ ہم قرآن و حدیث کی ہدایات اور امام خمینی کی سیرت سے یہ اسباق حاصل کریں گے، حقانیت فکر بھی لائیں گے، کردار اور گفتار میں یگانگت بھی لائیں گے، اور پھر حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے استقامت اور جرت بھی لائیں گے۔ مذہب کو نشہ نہیں بنائیں گے، مذہب کو اپنا رہنما بنائیں گے ہر معاملے میں، اور پھر دیکھنا آپ کو روحانی طاقتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں اور انتم الاعلون کا انعام کیسے آپ کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت خواہ ہوں اگر 2 یا 3 منٹ زیادہ ہو گئے، حضرت سے بھی آپ احباب سے بھی اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔